کہتا ہے مجھ سے دنیا سوال کرتی ہے کہ آخر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ دنیا کے سب سے بہترین انسان مسلمانوں کے نبی ہے؟ غور سے سننا یہاں سے اور پیغام لے کر جانا۔ ربیع الاول نام ہی ہے کہ ہم مصطفیٰ کی سیرت کو دنیا کے سامنے عام کریں، ہم مصطفیٰ کے حسن اخلاق کو دنیا کے سامنے رکھیں، ہم مصطفیٰ کی سیرت کو دنیا کے سامنے پیش کریں۔ دنیا سوال کرتی ہے اے امریکہ کے اتنے بڑے ڈاکٹر، آخر تم نے کس بنیاد پر تم نے کس بنیاد پر مسلمانوں کے نبی کو سب سے بہترین انسان کہہ دیا؟ وہ کہتا ہے میں نے ایک واقعہ پڑھا ہے جس واقعے کی بنیاد پر، ویسے باتیں تو بہت ساری ہے لیکن یہ واقعہ مجھے جھنجھوڑ کر کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ ہر فیلڈ کے ماہر تھے، ہر میدان کے ماہر تھے۔ وہ انسان کہتا ہے، وہ ڈاکٹر کہتا ہے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی جس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مجمع میں تشریف فرما ہے، پیارے صحابہ بھی تشریف فرما ہے۔ ایک انسان آتا ہے اور آنے کے بعد اپنے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے کہتا ہے دیکھو میرے نبی کیسے تھے، محبت کے ساتھ سننا، غور سے سننا، اپنے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے کہتا ہے یا رسول اللہ میرا ایک ہی لخت جگر تھا، میرا ایک ہی جگر کا ٹکڑا تھا، یا رسول اللہ وہ ہم سے دور ہو چکا ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ ہم سے مل نہیں رہا ہے، یا رسول اللہ میرا بچہ غائب ہو چکا ہے، یا رسول اللہ اپنے صحابہ سے کہہ دینا اگر کسی نے دیکھا ہو تو میرے بچے کا پتہ بتا دے۔ میرے نبی فرماتے بیٹھ جا ابھی تیرے بچے کا پتہ چل جائے گا۔ اتنے میں ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں نے جس طرح کا یہ بچہ بتا رہے ہیں میں نے اس طرح کے بچے کو ایک باغیچے میں کچھ بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا ہے۔ جیسے ہی ایک باپ سنتا ہے کہ میرا بچہ کسی باغیچے میں کھیل رہا ہے، وہ کئی دنوں سے اپنے بیٹے سے بچھڑا ہوا تھا، باپ کا پیار جاگ جاتا ہے، باپ کی محبت جاگ جاتی ہے۔ آج بھی بیٹا جب باپ سے دور ہوتا ہے، اگرچہ باپ سامنے میں نہیں روتا ہے لیکن جب بیٹا ودا ہو جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے، بیچارہ کنارے کھڑا ہو کر اکیلے کونے میں حجرے میں بیٹھ کر اپنے آنسوؤں کو پوچھتا ہے۔ جب ایک باپ سے بیٹا بچھڑ گیا ہو اور جب پتا چلا ہوگا کہ تیرا بیٹا تو فلاں جگہ پہ ہے، وہ دوڑ کر واپس جانے لگے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگاتے ہیں اے صحابی ابھی رک جا، ابھی مت جانا۔ وہ انسان کہتا یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے سے ملنے کیوں نہ جاؤں، کئی دنوں سے بچھڑا ہوا ہو، اس کی ماں انتظار کر رہی ہے، یا رسول اللہ ایک کانٹا بھی چبھ جاتا تھا میرے بچے کو، ماں برداشت نہیں کر پاتی تھی، میرے بچے کو ہلکی سی ٹھوکر لگ جائے ماں کو برداشت نہیں ہوتا تھا، یا رسول اللہ وہ کئی دنوں سے ماں سے بچھڑا ہوا ہے، ماں کے دل کو کیسے قرار آئے گا، یا رسول اللہ میں کیوں نہ ملنے جاؤں۔ سنو میرے نبی کے فیصلے کو سنو، میرے نبی کے اخلاق کو دیکھو، میرے نبی کی سوچ کو دیکھو، میرے نبی کی فکر کو دیکھو، تبھی تو دنیا آج ماننے کے لیے تیار ہے۔ آج گوگل پہ آپ سرچ کرو گے کہ دنیا کی سب سے بہترین شخصیت کون ہے، گوگل بھی کہنے پر مجبور ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین انسان کوئی اور نہیں ہے، مسلمانوں کا نبی ہے۔ سنو جب انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ میں کیوں نہ جاؤں، تو میرے آقا نے کہا تھا ضرور جانا، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، جب تم اپنے بچے سے ملنا، جب تم اپنے بچوں سے ملو گے تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر مت پکارنا، اتنا کہنا تھا۔ وہ انسان کہتا ہے، وہ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلے آپ جانے سے روک رہے تھے، اب جانے دے رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو بیٹا مت کہنا، یا رسول اللہ کیا میں اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہوں تو پھر اپنے بیٹے کو کیا کہوں گا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں سن میں اس لیے نہیں منع کر رہا ہوں کہ میں تیرے پیار کو کم کر رہا ہوں، وہ کہتے یا رسول اللہ اپنے بیٹے کو پھر کب بیٹا کہوں گا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب گھر لے کر آ جانا تب اپنے بیٹے کو بیٹا کہنا، جب گھر لے کر آ جانا اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لینا، جب گھر لے کر آ جانا اپنے بیٹے کی پیشانی چوم لینا، محبت سے سننا۔ انسان کہتا ہے یا رسول اللہ آخر وہاں کیوں نہیں کہوں گا؟ تو سنو میرے نبی کا تاریخی جملہ جسے سن کر انگریز بھی کہہ پڑا تھا، بارے
مسلمانوں کے نبی آپ کا جواب نہیں ہے. میرے نبی نے کہا تھا کہ اگر تم بھیڑ میں جا کر, بچوں کی بھیڑ میں جا کر اپنے بیٹے کو بیٹا کہو گے, ہو سکتا ہے اس بھیڑ میں کوئی یتیم بیٹا بھی ہو سکتا ہے اس بغیچے میں کوئی یتیم بچہ ہو. جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارو گے, تمہارے دل میں ایک الگ پیار ہوگا, ایک الگ تڑپ ہوگی. جب کوئی یتیم بچہ یہ سنے گا کہ کوئی اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکار رہا ہے تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. اے انسان سن, محمد دل کو توڑنے نہیں آیا ہے بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے.